اور ابھی بہت سے آپشنز بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتے ہیں، چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اس فیصلے کو، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات اور صوبائی انتخابات ایک ساتھ ہوتے ہیں تو زیادہ صاف اور شفاف ہوں گے اور ان انتخابات کی اہمیت بھی ہوگی، اور اگر جلدی انتخابات ہوتے ہیں تو لوگ ہاریں گے اور وہ لانگ مارچ اور احتجاج کریں گے۔ تو ایک ہی دن الیکشن کی بات کرنے والوں کے موقف میں کتنی جان ہے؟ دیکھیں مریم، بات یہ کہ جب اس طرح کی گمبھیر صورتحال کسی بھی ملک کے اندر ہوتی ہے جہاں پر جمہوریت ہو تو لوگ عوام سے رجوع کرتے ہیں، عوام کا فیصلہ ہی حتمی ہوتا ہے۔ لیکن ہماری سیاسی تاریخ اچھی نہیں ہے، حکومتیں جب ڈاواں ڈول ہوتی ہیں وہ کہتی ضرور ہے کہ جی عوام سے رجوع کریں گے لیکن رجوع نہیں کرتی۔ اب یہ جو فیصلہ ہوا، اور مجھے بڑا اچھا لگا آج ایاز صاحب نے جب ایسے کر کے کہا کہ جرأت مند جج، دیکھیں میں تو کل آپ کو کہا تھا کہ اور وہ کیا فیصلہ دے سکتے تھے کہ یہ عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا اپنے تحریری فیصلے میں کہ ہم الیکشن کمیشن پر ایک حد سے زیادہ پریشر نہیں ڈال سکتے۔ یہ ایک نئی صورتحال پہلی دفعہ ہم نے دیکھی ہے کہ کچھ اداروں نے ریزرویشن ظاہر کی ہے، جس میں فوج ہے، جس میں عدلیہ ہے، جس میں پولیس ہے، جس میں وزارت خزانہ ہے۔ یہ کیوں کر ہوا؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بات یہ کہ پاکستان کے ادارے ڈیفنسو کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ فوج کا ادارہ یا دیگر اداروں، ریاستی اداروں کو ایک ٹارگٹ کرنے کا عمل جاری رہا، وہ بھی اس بات سے بچ رہے ہیں، اور ان کے پاس سے کیا گارنٹی ہے کہ انتخابات ہوں اور انتخابات کے بعد اگر میں نہ جیتوں تو میں آسمان سر پہ اٹھا لوں گا کہ 200 دھاندلی ہوئی ہے۔ اور یہ ہماری روایت ہے، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ ہارنے والا پاکستان کے اندر ہار تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن اب آ جائے دوسری بات پہ کہ الیکشن کمیشن نے بھی تو آئین پاکستان کے تحت چلنا ہے۔ اسی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سابق پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہوا تھا کہ 30 اپریل تک آپ نے مردم شماری کرانی ہے، اور یہ ایک آئینی ضرورت ہے، اور اس مردم شماری کی بنیاد پر آپ نے حلقہ بندیوں کا عمل کرنا ہے، اور حلقہ بندیوں کا عبوری عمل کے تحت ہی پچھلا الیکشن ہوا تھا۔ اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے مزید 6 ماہ درکار ہوں گے۔ دیکھیں نہیں 4 ماہ میری اطلاع کے مطابق، چلے جو بھی درکار، میں نہیں سمجھتا چاہے 6 ماہ کا عمل ہے، بہرحال وہ حلقہ بندی ہے، اور اگر آپ حلقہ بندیوں کے خلاف اسے چھوڑتے ہوئے سب کچھ کرواتے ہیں تو وہ چیلنج ہوئے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ جو آپ نے کہا نا 2 الیکشن، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن حل ہے، یہ اس طرح مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا کہ جی ابھی صوبوں کے الیکشن ہوں گے، پھر 2 صوبوں کے اور وفاق کا الیکشن ہوگا۔ یہ پاکستان جس کی معیشت اس وقت ڈاواں ڈول ہے، ان کے پاس اپنے معاملات چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو 65 ارب روپے میں مانگ رہا ہے اس وقت الیکشن کمیشن، تو مجھے بظاہر یہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے باوجود عدالتیں۔ اور یہ فیصلہ جب آپ نے کہا چیلنج، دیکھیں گورنر صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو اسمبلی توڑی نہیں تھی، یہ اسمبلی آئین پاکستان کی ایک دفعہ کے تحت ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب بھی اسے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مزید